اس دور میں، اب نوٹ کیجئے میرا جملہ، ایک ایک لفظ سمجھ لیجئے، اس دور میں انسان کی سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اہم ضرورت ایک نظام عدل اجتماعی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس، ورنہ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، کوئی قوم دوسری قوم کو دبا لے گی، کوئی حلقہ دوسرے حلقے کو دبا لے گا، کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر سوار ہو جائے گا، کوئی بیٹھے گا محل سجا کر اور عیش کرے گا، اور کوئی جو ہے جا کر محنت کرے گا اور وہ خون پسینہ کر کے جو ہے گندم اگائے گا، اس کے بچے کو پھر بھی شاید فاقے آ جائیں سال کے دوران، اور عیش کرے گا وہ کہ جو اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ نظام ٹیڑھا ہوا اور ساری مشین ٹیڑھی ہو جائے گی، سارا تمدن فاسد ہو جائے گا۔ اس دور میں انسان کی پہلی ضرورت، اشد ضرورت، اولین ضرورت اس سسٹم آف سوشل جسٹس۔ یہ ہے وہ نقطہ جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، خاص طور پہ مذہبی لوگوں کی تو سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ ان کے نزدیک، جیسے میں نے کل تقریر کی تھی، جیسے ہمارا سارا مذہبی جذبہ ابھرتا ہے تو وہ اور نماز کے اندر اور روزے کے اندر علم کی اہمیت ہے ہی نہیں لوگوں کے سامنے، یا پھر یہ کہ علم کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا، یہ سیکولر نالج ہے اور یہ مذہبی نالج ہے۔ وہ علم کی توحید ختم ہو چکی ہے، ثنویت علم ہے ہمارے، اس پر تو خیر کل میں تقریر کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ باقی مذہبی تصورات میں عبادات ہیں، یہ ہیں، یا اخلاقیات ہیں، یہ ہے، نظام عدل اجتماعی کی کوئی اہمیت سرے سے مذہبی لوگوں کے سامنے نہیں، جبکہ آج کے دور کی، جس دور کے فاتح ہیں محمد الرسول اللہ، نوٹ کر لیجئے، فاتح سے مراد عربی زبان میں افتتاح کرنے والا۔ سورہ فاتحہ قرآن کی دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، افتتاحی سورت قرآن کی سورہ فاتحہ۔ تو جس فتح یفتح کھولنا، افتتاح کرنا، اس دور کا افتتاح محمد الرسول اللہ نے کیا ہے، جبکہ نظام اجتماعی جو ہے اس درجے مسلط ہو چکا ہے لوگوں پر کہ افراد کی حیثیت جو ہے وہ بالکل تقریباً بے معنی ہو کر رہ گئی۔ جس کی سادہ سی مثال میں آپ کو یہ دے دوں، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا ہے، آپ چاہتے ہیں اسے ٹھیک اسلامی تعلیم و تربیت دینا، آپ غلط کاموں سے بچانا، کیسے بچائیں گے؟ انہی اسکولوں میں بھیجیں گے، انہی کالجوں میں بھیجیں گے۔ فرض کیجئے طے کر لیتے نہیں بھیجتا میں اسکول میں، نہیں بھیجتا کالج میں، کہاں رکھیں گے؟ غار میں بند کریں گے۔ وہ گلی میں جائے گا تو ٹیلی ویژن دیکھ لے گا، گانوں کی آوازیں اس کی گلی میں سے نکلتے ہی جو ہے اس کے کان میں پڑیں گی۔ کیا کریں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ کس غار میں اس کو بند کر دیں؟ آپ بے بس ہیں۔ یو واش یور ہینڈز آف، بچے دیجئے اور حوالے کیجئے، وہ نظام کے حوالے ہے۔ وہ جو نظام تعلیم ہوگا بچہ وہی کچھ بنے گا۔ کوئی لاکھ میں ایک نکل جائے، کوئی ایکسیپشن ہو جائے، بچ جائے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، اور گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ میکالے نے نظام بنایا تعلیم کا، اور پورے ہندوستان کے اندر جو ہے ذہنیتیں بدل کر رہ گئی۔ یہ تو نظم ہے، نظام ہے، اس نظام کے ساتھ وابستہ چیز ہے۔ انفرادیت تو سکڑ کر رہ گئی ہے، غریب، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، آپ کے چوائسز ہی نہیں ہیں، یو آر باؤنڈ، مقید ہے ہر شخص، جب تک اس نظام کو ٹھیک نہیں کرو گے۔ یہ ہے اصل بات، اور بعثت محمدی کا نقطہ عروج یہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور اس نظام کی تکمیل کر دی محمد الرسول اللہ پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ تیسرا پہلو ہے ارتقاء نبوت و رسالت کا۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت میں آ کر جو بات کامل ہو گئی ہے، مکمل نظام عدل اجتماعی، کمپلیٹ سسٹم آف سوشل جسٹس، بیلنسڈ ان ایوری ریسپیکٹ۔ تین ہی مسئلے ہیں جو بہت ہی کٹھن ہیں، لا ینحل ہیں، ذہن انسانی حل کرنے سے قاصر ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نہیں کر سکتا حل، ٹھوکریں کھاتا رہے گا دائیں بائیں، مشرق مغرب، افراط اور تفریط کے دھکوں کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا انسان کو۔ یہاں وہ مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر ہدایت خداوندی کے سامنے اپنے آپ کو سائل کی حیثیت سے کھڑا کر دے،
عورت اور مرد کے درمیان حقوق اور فرائض کا کیا توازن ہو؟ اس میں تو اتنی سادہ بات ہے، عورت سوچے گی تو اپنی نفسیات کے اعتبار سے سوچ سکتی ہے، مرد کی نفسیات کے اعتبار سے سوچ ہی نہیں سکتی. ورچولی امپاسبل، فزیکلی امپاسبل. وہ تو عورت ہے. مرد سوچے گا وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا، وہ عورت کی حیثیت سے سوچ ہی نہیں سکتا. کون دے سکتا ہے نظام؟ سرمایہ دار ہے، مزدور ہے. سرمایہ دار تو خیر انتہائی سادگی سے کھا گیا، مزدور مات. لیکن مزدور کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو وہ کم نہیں کرتا. طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. ان میں کیا توازن کیا ہو؟ سرمایہ اور محنت کا توازن کیا ہو؟ یا سود ہے اور اس نے پورا جو ہے جکڑ کے رکھ دیا نوع انسانی کو، یا پھر یہ ہے کہ انفرادی ملکیت کا انکار کر کے انسان ادھر گیا تو دوسری انتہا کو پہنچ گئے. رست از یک بنتا افتاد بندے دیگر. بادشاہت سے نجات ملی، فیوڈل لارڈ سے نجات ملی، سرمایہ داروں سے نجات ملی، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے اندر پھنس گئے. نجات کہاں سے ملی؟ بادشاہ سے مل گئی. چلیے نجات جو ہے سرمایہ داروں سے مل گئی، فیوڈل سے مل گئی، لیکن پارٹی ڈکٹیٹرشپ وہی تو مصیبت پھرا. رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر. ایک بندش سے رہائی پائی، دوسری کی بندش کے